وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان اللہ نے فرما دیا ہے۔ لیے سب سے بڑی جو دنیا میں جنگ ہے اسی جگہ کو لے کر، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ البقرہ کے اندر، آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس آیت کے متعلق بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر کو سمجھا جائے۔ جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں مسجدوں کو لے کر، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حالات مسجدوں کو لے کر کس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کر کے یہ پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے آیتوں کا نزول فرما دیا تھا۔ پہلے ہی قرآن میں اس کے متعلق آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اور جو اب ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے بھی کبھی ہوا تھا اور ہو سکتا ہے آگے بھی ہوگا۔ تو ہم قرآن میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر ظالم کون، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون، مِمَّنْ مَنَعَ، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجد میں، ان یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام لینے سے، اس کا ذکر کرنے سے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو منع کرے، جو روکے مسجد میں اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کے خراب کرنے میں کوشش کرے، مسجد کے خراب کرنے میں، مسجد کو برباد کرنے میں کوشش کرے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، اور وہ اس میں داخل نہیں ہوتے مگر خوف کرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ، عذاب ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، پہلے اس کو سمجھیں۔ جو بیت المقدس فلسطین کے اندر، جس کو ہم مسجد اقصی کہا کرتے ہیں، مسجد اقصی میں نصرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو ویران کیا، اور اس میں مسلمانوں کو جانے سے روکا۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون، اور جب اس پر قبضہ کر لیا، اس مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، اس کے بعد پھر سلطنت فاروقی، فاروق اعظم کا جب دور آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا، اور کچھ عرصوں تک وہ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی، اور پھر ایک دور آیا، پھر ان کے قبضے سے نکلی۔ اس کے بعد پھر اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا کہ اس طرح سے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو آپ اس کی فکر میں رہے، اور بہت بڑے بادشاہ اور جنگجو تھے، مسکراتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے، پریشان سے رہتے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں، آپ مسکرا کیوں نہیں رہے ہیں کافی وقت سے؟ تو آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ جب تک مسجد اقصی کو میں آزاد نہ کرا لوں گا، جب تک مجھے چین اور سکون نہیں آئے گا۔ تو مسجد اقصی جو ہے، بیت المقدس، یہ قبلہ اول ہے،
مسلمانوں کا قبلہ، قبلہ اول یعنی کہ پہلا قبلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک جتنے نبی آئے ان کا قبلہ خانہ کعبہ رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو بیت المقدس فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ قبلہ بنا دی گئی مسجد اقصی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور ان کے بعد جتنے نبی رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے ماننے والوں کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی کچھ دن بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر آپ کی مرضی یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو آپ اپنا رخ اس قبلے کی طرف پھیر لیجئے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف کو اپنا چہرہ کر لیجئے۔ یہ دوسرے پارے میں ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ جب یہ حکم ہوا آپ نماز عصر یا نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، اور 2 رکعت نماز پیارے آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی تھی، اور 2 رکعت باقی تھی، تو اس باقی 2 رکعتوں میں اللہ کا حکم آ گیا تھا، اور پھر آپ نے باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف کو رخ کر کے ادا فرمائی تھی۔ وہ مسجد جس میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آج بھی اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ آج بھی باقی ہے۔ اس کے بعد یہودی اور نصرانیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اب بے وقوف لوگ کہیں گے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، کہ کس نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر کہ تم تھے، یعنی مسجد اقصی سے بیت المقدس سے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، اس قبلے سے جس پر کہ تم پہلے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے محبوب آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پورا پشچم اتر دکشن سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ جس طرف چاہے اس طرف تمہارا رخ پھیر دے، جس طرف سے چاہو تم اسے پکار لو، وہ تمہاری پکاروں کو سننے والا۔ اس وقت سے لے کر اور آج تک مسلمانوں کا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسجد اقصی کو بھی مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا تھا، اور وہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو نبی رسول آئے وہ ان کا بعد میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان کے بعد والے جو نبی تھے ان کا قبلہ رہا اور ان کے چاہنے والوں کا۔ لیکن یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ ورلڈ کی، پوری دنیا کی وہ بات ہے کہ جس پر آج پوری دنیا جنگ کر رہی ہے، یہودی، نصرانی اور مسلمان، یہ تینوں قومیں اسی بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصی کے لیے سب سے بڑی جو دنیا میں جنگ ہے اسی جگہ کو لے کر، یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اور اسی سے ملتی جھلتی جو باتیں و کارروائیاں ہندوستان کی سرزمین پر دیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ومن اظلم ممن منع، ان سے بڑھ کر ظالم کون
جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکیں گے یا مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہر چیز